السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگ سوالات پوچھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سنڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ ابھی تک ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اگلا جو سنڈے ہو وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہو، اسی لیے آپ لوگ رمضان سے ریلیٹڈ جو بات پوچھنا چاہتے ہیں، روزے کے متعلق جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے سوالات ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ہو سکا تو میں انشاءاللہ سنڈے سے پہلے ہی، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی بڑی کلپ دینے کی کوشش کروں گا، جس میں رمضان کے ضروری مسائل آپ لوگوں کو پتہ چل سکیں گے۔ پہلا سوال مسلمہ پوچھتی ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بہت دنوں سے انتظار کر رہی ہوں جواب کا، پر اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ اب تک آپ کو جواب نہیں ملا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ایک محبت بھرا سوری آپ کو بولتا ہوں، لیکن اب میں نے آپ کے سوالات لے لیے ہیں۔ اللہ کرے اس بار میری کوشش قبول ہو۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ کچھ سوال ہیں، ضرور جواب دیجیے گا۔ ان کے کچھ سوال نہیں ہیں بلکہ بہت سوالات ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ نمبر 1، بے شک قرآن ایک ہی ہے سب کا، تو کیا یہ جائز ہوگا کہ اگر ہم کسی شیعہ مفتی سے قرآن اور ترجمہ سننا صحیح ہوگا؟ ذیشان حیدر جاویدی، ان کا ترجمہ سننا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے، ہمیں ان لوگوں کے قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیے، ان لوگوں کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے جن کا ترجمہ، جن کی تفسیر صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے میچ کھاتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب صحابہ نے، تبع تابعین نے، تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے، ہے نا، حضور کے جو بعد لوگ آئے، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے جن کو ہم تابعین، تبع تابعین کہتے ہیں، تو ان کی باتوں سے اگر کسی عالم کی، کسی مفتی کی بات ٹکر کھاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آسان ترجمہ قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے آسان ترجمہ قرآن، یہ آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے آپ نے جن کا نام لکھا ہے، ان کو تو میں نہیں جانتا، شیعہ مفتی ہیں، تو دیکھیے شیعہ جو سمودائے ہے، شیعہ جو فرقہ ہے، اس کے عقائد تھوڑے سے، اور بعض فرقے شیعہ میں ایسے ہیں جن کے عقائد صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہت اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر آپ شیعہ ہو تو پڑھو بھائی، اپنے شیعہ کا پڑھو آپ، لیکن اگر آپ شیعہ نہیں ہو تو پھر آپ کو ان کی باتیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو سمجھنے کے لیے کہ آخر ان کے عقائد کیا کیا ہیں، لیکن بہرحال آپ کو وہی چیزیں پڑھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اگینسٹ نہ ہوں، صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق جن لوگوں کا قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر ہے، ان لوگوں کا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ آسان ترجمہ قرآن بیسٹ ہے عام لوگوں کے لیے، وہ آپ پڑھیے گا۔ اب جیسے آپ نے لکھا جاوید، ذیشان حیدر جاویدی، اب پتہ نہیں کون ہوں گے، میں جانتا نہیں ہوں ان کو، تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور میں نے ان لوگوں کے ترجمے کو پڑھا نہیں ہے، تو یہ تو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آخر، اور ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو بات بولتے ہیں وہ صحابہ کے اگینسٹ تو نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احادیث ہیں اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جن کی باتیں شروع سے لے کے آخر تک کبھی صحابہ اکرام کے اگینسٹ نہیں رہیں، جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، آپ کو انہی کا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیے، جیسے آسان ترجمہ قرآن میں نے آپ کو سجیسٹ کیا۔ نمبر 2، اگر ہم نے کچھ دعائیں پڑھیں یا قرآن پڑھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچ جائے، تو کیا سب کو ثواب مل جائے گا؟ جی، سب کو ثواب مل جائے گا، سب کو برابر ثواب ملے گا، اور پڑھنے والے کو بھی برابر ملے گا۔ اللہ بہت دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل۔ نمبر 3، اگر کسی کا کارٹون بنایا جائے تو بے شک وہ ناجائز ہے، پر جو کارٹونز ہوتے ہیں اس میں بھی انسان بنائے جاتے ہیں، ایسے کارٹون جس سے بچوں کو دین سکھایا جا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ بچوں کو دین کارٹون سے نہیں سکھایا جائے گا، بچوں کو دین صحابہ کے طریقے سے سکھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت بچوں کے کرنے کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور محدثین نے، فقہاء نے اور صحابہ اکرام نے جس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کردہ اصولوں کو ڈیفائن کیا ہے،
ان اصولوں کے مطابق بچے کی تربیت کی جائے گی۔ کارٹون سے بچے کی تربیت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ کارٹون دیکھتے دیکھتے بہت کچھ سیکھ گیا؟ نہیں ایسا ہوتا۔ کارٹون دیکھنے سے بچے کے اندر کارٹون دیکھنے کی لت تو بڑھ سکتی ہے، لیکن ایسا ہو کہ وہ پڑھنے لکھنے والا بن جائے، بری چیزوں کو چھوڑنے والا بن جائے، یہ تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کارٹون سے بچوں کو ہمیں بچانا چاہیے، اس سے بہت غلط اثرات، اور سائنٹیفک ہیں یہ ساری چیزیں، سائنٹیفک کے طور پر ثابت ہیں کہ کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں کارٹون سے، بچے کے مائنڈ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے تربیت کرنا چاہیے، والدین کو محنت کرنا چاہیے اپنے بچے کے اوپر۔ نمبر 4، سجدہ کرتے وقت کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ ایسے ہی سجدہ کیا جائے؟ اگر ڈائریکٹ سجدہ کریں گے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ جی تھوڑا بہت تو ثواب کم ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہ مسنون طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، مستحب طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، ورنہ اگر کوئی ڈائریکٹ بھی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ بہرحال ہو جائے گا، لیکن جتنے طور طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ سجدہ رکوع کرو گے اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ نمبر 5، ربنا آتنا اور دعائے معصورہ میں سے کون سی پڑھنا نماز میں زیادہ افضل ہے؟ ربنا آتنا، اچھا جو چاہے وہ آپ پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ربنا آتنا پڑھ لو یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لو، کوئی دقت نہیں ہے۔ نمبر 6، فاتحہ دینے کا کیا حکم ہے؟ جو مروجہ فاتحہ ہمارے معاشرے میں چلتی ہے وہ تو بدعت ہے، ٹھیک ہے، ورنہ فاتحہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں مروجہ، جو رسم رواج کے طور پر جو فاتحہ چلتی ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا جو طریقہ ہے وہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 7، نماز میں جتنا سطر چھپانا ضروری ہے، کیا قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی اتنا سطر چھپانا چاہیے؟ جی ادب تو یہی ہے، قرآن پڑھتے وقت ادب یہی ہے کہ جتنا سطر نماز میں چھپا ہوتا ہے اتنا ہی قرآن پڑھتے وقت بھی چھپایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے اگر تھوڑا سا دوپٹہ اوپر ہو جائے، بال نظر آ جائیں تو اس سے تلاوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ ادب میں آ جاتی ہے وہ چیز۔ نمبر 8، کیا مکہ مدینہ کی پک یا ویڈیو ہم وال پیپر پہ لگا سکتے ہیں؟ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، وال پیپر پہ ہم لگا سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو بھی نہیں ہے، جو لگانے والا ہوتا ہے اس کی نیت بھی بے ادبی کی نہیں ہوتی ہے، تو نو پرابلم لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب دے دیے ہو، ابھی تو 9 10 ابھی تو 2 اور باقی رہ گئے ہیں، کچھ سوالات نہیں ہیں آپ کے، بہت سوالات ہیں، پورے 3-4 مہینے کے سوالات آپ نے جمع کر رکھے تھے، وہ مجھ سے پوچھ لیے۔ نمبر 9، میں ہر نماز میں فرض نماز پہلے پڑھ لیتی ہوں، پھر سنتیں، پھر نفلیں، ایسے نماز جائز ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو سنتیں پہلے پڑھنے کی ہیں وہ پہلے ہی پڑھی جائیں گی، اور جو بعد میں ہیں وہ بعد میں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو نماز بہرحال آپ کی ہو جائے گی۔ نمبر 10، کھانا کھاتے وقت ایک پیر اٹھا کر کھانا کھانا سنت ہے، پر کون سا پیر، لیفٹ یا رائٹ؟ دیکھیے کھانا کھانے میں آپ جیسے آسانی ہو ویسے بیٹھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہم بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں، یا ایک پیر پر آپ بیٹھیں، دوسرا پیر الٹے پیر پر بیٹھیں آپ اور سیدھا پیر کھڑا کر لیں، اس طرح بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، پالتی مار کے 4 زانوں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے آپ کو مناسب ہو، لیکن مستحب اور سلیقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ جو قریب طریقہ ہے وہ یہی ہے، جیسے نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھیں آپ، یا ایک پیر پر بیٹھیں اور دوسرا پیر کھڑا کر لیں۔ لیکن بعض دفعہ پرابلم ہوتی ہے، موٹے لوگ ہوتے ہیں، آپ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں ایسے بیٹھ کے کھانا کھانے میں، تو آپ پالتی مار کے بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی نو کوسچن زیادہ ہیں پر مسٹ ہیں، اس بار پلیز لے لیجئے گا، پورے 3-4 مہینے کا میں نے کوٹا آپ کا پورا کر دیا ہے، اب شکایت آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ یوٹیوب اکاؤنٹ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں اور میرے اسکول شروع ہو گئے ہیں، رمضان بھی آنے والا ہے، تو میرا روزہ رکھنا واجب ہے کیا؟ کیونکہ اسکول میں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ پہلے سے تم نے ہمت ہار لی، اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، تم نے پہلے سے ہمت توڑ لی، تم نے پہلے سے یہ سوچ لیا کہ میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مائنڈ کا اثر پوری باڈی پر پڑتا ہے، آپ اگر اپنے مائنڈ میں یہ سوچ لیں، اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیا کہ میں کمزور ہوں تو آپ کمزور ہو جاؤ گے، یہ بالکل میڈیکل لائن سے یہ چیز ثابت ہے کہ مائنڈ سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور اگر آپ کمزور ہو لیکن پھر بھی آپ یہ سوچتے ہو میں طاقتور ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر آپ اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ پوری مائنڈ یہ باڈی کو ٹچ کرتی ہے، اس سے پوری باڈی پر اثر پڑتا ہے، تو آپ نے پہلے سے ہی ہمت توڑ لی کہ میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ کیوں نہیں رکھ پاؤ گے؟ اگر آپ بالغ ہو تو پھر آپ کو روزے رکھنا پڑیں گے،
پڑھتا ہوں، میرے اسکول شروع ہو گئے ہیں، تو اسکول سے روزے کا کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ اسکول میں کیا مطلب دھوپ میں بٹھالتے ہیں آپ کو؟ ہیں اسکول میں کیا آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہو؟ کیا وہاں پنکھے نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ ارے جوانی میں یار یہ حالت ہے تمہاری ابھی، ہے جوان ہو تب یہ باتیں کر رہے ہو۔ ہمت رکھو، روزہ اللہ کسی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو انسان کے طاقت میں نہ ہو، اور جہاں جو چیز انسان کی طاقت میں نہیں ہوتی وہاں اسلام اس کو رخصت دیتا ہے۔ جیسے بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو الگ بات ہے، ماشاءاللہ آپ اگر صحت مند ہیں، طاقت ہے، اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے ایک دم، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، روزے چھوڑنے کی بالکل آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بچہ بالغ ہو گیا لیکن بچے کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں، بچہ اگر رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو نہیں رکھواتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بچے اگر نابالغ ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، تبھی بچوں کے اندر شوق ہوتا ہے روزہ رکھیں، ہم بھی روزے رکھیں گے، پورے رکھیں گے، تو ماں باپ منع کرتے ہیں۔ منع نہیں کرنا چاہیے، بچے تو 2 دن بھی بھوکے رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا طاقت ہوتی ہے، اسی لیے ان کو آپ منع نہ کرو۔ اگر بچے نابالغ ہیں تو نابالغ بچوں سے بھی آپ روزے رکھواؤ تاکہ ان کی شروع سے ہی عادت بن جائے، اور بڑے ہونے کے بعد پھر انہیں عبادت کرنا کوئی بوجھ نہیں لگے گا۔ بچپن میں بچے کہتے ہیں تو ماں باپ رکھنے نہیں دیتے، اور پھر 20 25 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں بھائی، روزے رکھو۔ آپ زارا خان کہہ رہی ہیں نائٹی پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، نماز پڑھنے کے سلسلے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر یہ کھلے رہنا چاہیے، باقی پوری باڈی ان کے علاوہ کور ہونا چاہیے۔ اب وہ پوری باڈی آپ کور چاہے چادر سے کرو، چاہے نائٹی سے کرو، چاہے سوٹ سے کرو، چاہے دوپٹے سے کرو، کسی سے بھی آپ کرو، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے؟ تو نائٹی میں نماز ہو جائے گی اگر آپ کی پوری باڈی کور ہو رہی ہے۔ ثنا خان پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب کیا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو اس کا ریزن بتائیں، قرآن کا حوالہ دے کر پلیز۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جس نے بولا ہے اس سے آپ پوچھو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ عصر کے بعد، مغرب بعد، عشاء کے بعد 24 گھنٹے میں جب چاہو جتنا چاہو قرآن مجید پڑھ سکتی ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کوئی بھی ایسا ٹائم ممنوع نہیں ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہو۔ 24 گھنٹے میں کوئی بھی 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے، 24 گھنٹے میں آپ جب چاہو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہو۔ شعیب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آئی ایم شینام انصاری، مفتی صاحب مجھے بتانا ہے، آپ کو میری امی اور ہم آپ کا ہر ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، آپ کے سنڈے کمنٹ باکس 10 یا اس سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے سبسکرائبر ہیں۔ اچھا، تو آپ اولڈ از گولڈ والا میڈل لینا چاہتے ہیں؟ اولڈ از گولڈ والی جو ٹرافی میں بنوا رہا ہوں وہ چاہیے آپ کو؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اولڈ از گولڈ والے سبسکرائبرز میں شامل کر لیا، آپ کو سمانت کیا جائے گا جلدی۔ ہم آپ سے بہت سیکھ ملی ہے، اللہ آپ کو امان میں رکھے، ایسے ہر چیز سے اچھی ویڈیو بناتے رہیں، آمین، جزاکم اللہ۔ اس محبت کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حارث خان کہہ رہے ہیں آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ کہاں لگ رہا ہوں؟ اچھا، آج یعنی پچھلے سنڈے میں، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ آپ کی محبت کی بات ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، اور جب جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ خوبصورت نہ بھی ہو نا تب بھی نظر آ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رمضان خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں 8 مرتبہ سوال کر کے تھک گئی ہوں، میرے کو جواب نہیں آتا، اس بار ضرور جواب دیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ دعا مانگتے وقت پہلے دوسرے کے لیے دعا کرنا، پھر اپنے لیے دعا کرنا، نہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دعا تو قبول ہو جائے گی، آپ کسی کے لیے نہ کرو تب بھی دعا قبول ہوگی۔ دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کرو گی تو اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو جتنے مسلمانوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے اتنی نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے اگر دعا کی کہ اللہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، تو جتنے لوگ بھی اس وقت مسلمان ہیں، جتنے بھی کاؤنٹنگ کرو آپ، 1 ارب 2 ارب 3 ارب، جتنے بھی 1 کروڑ 2 کروڑ، مان لیجیے آپ نے بولا انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں تو 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، تو اتنی نیکی ہمیں مل جائیں گی۔ تو دوسروں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم دوسروں کے لیے نہ کریں یا نہ کر پائیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ عرشی خان پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب آپ سے سوال ہے، مغرب کے بعد بچوں کو جھولے میں نہیں سلانا چاہیے یا جھلا سکتے ہیں؟ مغرب بعد سلاؤ، عشاء بعد سلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ باتیں چلی چلائی ہوتی ہیں، غیر مسلموں سے کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جب چاہو بچے کو جھولے میں جھلا سکتی ہو، یہ تو ضرورت ہے بھائی، جب آپ کو ضرورت ہے جھلاؤ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، روز قرآن نہیں پڑھو، صرف قرآن کھول کر کوئی دوسری صورت پڑھ لو، تو کیا یہ غلط ہے؟ جیسے صرف قرآن میں سے یاسین پڑھ لی اور پھر قرآن رکھ دیا، یا 1 آیت تک پارہ بھی پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ مفتی صاحب اس کا جواب ضرور دیجیے گا، سوال کلیئر لکھا کریں آپ، لکھا تو آپ نے ٹھیک ہے،
لیکن تھوڑا گڑبڑ ہو گیا اس لیے صحیح سے لکھا کریں. چلیں خیر. اچھا دیکھیں آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھو گی تو سورہ یاسین کا ثواب ملے گا, جو پڑھو گی آپ اس کا ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ روزانہ آدھا پارہ, ایک پارہ, پاؤ پارہ, جس سے ہمارا سال میں ہمارے 3-4 قرآن تو پورے ہو جائیں نا, ٹھیک ہے. روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے. اچھا آج کل ہو کیا گیا ہے کہ بس کچھ صورتیں پڑھنے کی ہم نے عادت بنا لی, منزل پڑھ لی, سورہ یاسین پڑھ لی, سورہ رحمان پڑھ لی, سورہ واقعہ پڑھ لی, تو ثواب تو ملے گا, ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہو, لیکن بہرحال اچھا یہ ہے کہ ہم پورے قرآن کا دور نکالیں, پورے قرآن کو دہرائیں. آدھا پارہ روز پڑھیں گے تو 2 مہینے میں قرآن ہو جائے گا, پورے سال میں 6 قرآن ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. پورے سال میں 6 قرآن ہو جائیں گے, اور پاؤ پارہ پڑھیں گے تو پورے سال میں 3 قرآن ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھنے کی کوشش. ہاں جو صورتیں آپ پڑھتی ہیں, جن کی عادت ہے, مان لیجیے سورہ یاسین آپ روزانہ پڑھتی ہیں, تو وہ آپ پڑھیے, لیکن قرآن کو دہراتے رہیے. پورا قرآن آپ کمپلیٹ کر لیں 2 مہینے میں, 3 مہینے میں. اس طرح کی بھی ترتیب ہمیں بنا کے رکھنا چاہیے. تبسم خان پوچھتی ہیں, عورت جب سے شادی ہوئی ہے عورت روز مائکے جاتی ہو, اس کے لیے آپ بتاؤ کیا کریں. صبح نکل جاتی ہے, رات کو سونے آتی ہے, ہمارے گھر نہاتی بھی نہیں ہے, گھر کا پانی بھی نہیں پیتی ہے, ہم سب پریشان ہو گئے ہیں. ہم نے پوچھا تو کچھ نہیں بتاتی ہے. جب وہ آپ کے گھر رہنے ہی نہیں چاہتی ہے تو اسے بولو ٹھیک ہے بیٹا تم وہیں رہو, پھر سونے کیوں آ جاتی ہو, سو بھی وہیں, یہاں کیوں آ جاتی ہو. اب بتاؤ صبح نکل جاتی ہے, رات کو سونے آتی ہے, تو سونے آنے کی بھی کیا ضرورت ہے. جب پانی پینے کے تمہارا دل نہیں کر رہا اور صبح سے شام تک تمہارا رہنے کا دل نہیں کر رہا, تو جہاں بھی تم صبح سے شام تک رہ رہی ہو, کیا وہاں سونے کی جگہ نہیں ہے؟ وہاں نہا سکتی ہو تم, اور سب کچھ تمہارا وہیں ہو رہا ہے جہاں تم جاتی ہو, تو وہیں سو جاؤ. تو اس چکر میں مت پڑو. اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا, دیکھو میں یہ نہیں بول رہا کہ صرف ہسبینڈ غلط ہوتا ہے, نہ میں یہ بولتا ہوں کہ صرف بیویاں غلط ہوتی ہیں, بلکہ بعض دفعہ بیویاں بہت غلط ہوتی ہیں, بعض دفعہ ہسبینڈ بہت غلط ہوتے ہیں. اگر کنڈیشن ایسی ہی ہے جیسے آپ نے لکھی ہے, تو جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کو مائکے بھیجتے ہی نہیں ہیں, بس سسرال والے صاحب کے کہیں نہیں جانا. اچھا کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو بس باہر ہی رہتی ہیں, مائکے میں ہی پڑی رہتی ہیں, تو پھر ایسی بیویوں سے کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مائکے رہو, پھر یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے, پھر کیا فائدہ, ٹھیک ہے. تو جب وہ رہنا نہیں چاہ رہی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو رہنا نہیں چاہ رہا پھر اس کو مت رکھو زبردستی, اس کے اور نقشے بڑھیں گے, بھاؤ بڑھیں گے. اس سے کہو بیٹا تم رات میں بھی وہیں سو جایا کرو جہاں تم رہتی ہو, سونے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بستر جو ہے نا وہ اس لائق نہیں ہے, ہمارا گھر اس لائق نہیں ہے, کیونکہ پورے دن تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے رکنے کا, اس لیے وہیں سو جاؤ, کیا ضرورت ہے آنے کی. تو آپ اگر اس چکر میں پڑ جاؤ کہ کچھ بتاتی کیوں نہیں ہے, تو اس کے نقشے بڑھیں گے, بھاؤ بڑھیں گے, تو اس کے بھاؤ مت بڑھاؤ آپ, ٹھیک ہے. قدیر انصاری کہہ رہے ہیں, جی میں قدیر انصاری محمد پور اتراکھنڈ سے ہوں, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, آمین. مفتی صاحب جی نمبر 1, مفتی صاحب جی دعا پرچے پر لکھ کر مانگنا کیسا ہے؟ پرچے پہ لکھ کے مانگنا دعا ٹھیک ہے, کوئی دعا آپ نے پرچے پہ لکھ کے رکھ لی, آپ اسے مانگ رہو, ٹھیک ہے. نمبر 2, مفتی صاحب جی ولیمے کے دن جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ لینا دینا کیسا ہے؟ وہ ایک رسم ہے کہ وہ ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے اور چیئر ڈال کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رشتہ دار دیتے جاتے ہیں لفافہ, نام لکھواتے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اچھا اس رشتہ دار کو ہم نے دیا تھا, اس نے ہمیں بدلے میں دیا ہے, اور اس کو ہم نے دیا تھا, اس نے ہمیں بدلے میں نہیں دیا. تو یہ تو سود کی شکل ہو گئی نا, کیونکہ وہ نام لکھے ہی اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کے گھر ہم گئے تھے, ان کو ہم دے کر آئے تھے, اور یہ ہمارے یہاں آئے ہیں, انہوں نے ہمیں نہیں دیا, اب اگلی بار ہم ان کو نہیں دیں گے. تو ہدیے کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ دینے کے بعد پھر یہ نہیں ہو کہ وہ بھی ہمیں دے گا, اس شرط پر. اور اس طرح کی جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں غلط ہے, رسموں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ جو ولیمے کے دن پیسے لینے دینے کا سلسلہ چلتا ہے, یہ رسمن ہے, یہ جو ہے کوئی ہدیہ نہیں ہے بلکہ رسم ہے, جس سے ہمیں بچنا چاہیے. نمبر 4, مفتی صاحب جی کہ قوالی بھی سننا گناہ ہے؟ قوالی میں میوزک ہوتا ہے, ساؤنڈ ہوتا ہے, اور آج کل کی قوالیاں تو اللہ رحم فرمائے عورتیں بھی ہوتی ہیں اس میں, اور باقاعدہ ڈانس بھی ہونے لگا ہے. اب تو پتہ نہیں کیسا کیسا ساؤنڈ, ایک دم گانے کے ٹائپ کا. تو ایسی قوالیاں تو سراسر ناجائز اور حرام ہے. نماز کے اوپر ویڈیو بنائیں, بڑی مہربانی ہوگی. جی انشاءاللہ جلدی بنائیں گے. ماں صدیقی پوچھ رہے ہیں, مفتی صاحب آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین. مفتی صاحب میں آپ کو لاک ڈاؤن سے 2020 سے دیکھ رہا ہوں, اور میں 16 ایئرس کا ہوں, ابھی آپ کی ہی ویڈیو دیکھتا ہوں. پلیز مفتی صاحب میرے کچھ سوالات ہیں, مفتی صاحب آنسر دیجیے گا. ارے صاحب بالکل دیں گے آنسر, ہم آنسر دینے کے لیے تو بیٹھے ہیں. نمبر 1 سوالات, مفتی صاحب ہماری امی نے خواب دیکھا تھا, ایک لیڈی ہمارے پہلے پڑوسی تھیں, تو ان کی 1 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے. امی نے ان سے بات کری ہے اور انہوں نے امی سے کہا ہے
کہ میں تمہیں اپنے پاس بلانے والی ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے پلیز بتائیے۔ دیکھیے وہ امی کے ہو سکتا ہے فرینڈ ہو، امی کے ان سے دوستانہ تعلق ہو اور امی ان سے محبت بھی رکھتی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ محبت کی بنیاد پر خواب دیکھ گیا ہے، کیونکہ جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، تو اس طرح کے خواب ہمیں نظر آ جاتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمیں اس طرح سے خواب میں نظر آ سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اور ایسے خوابوں کی اس طرح سے اگر ہے تو کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ویسے ہی محبت کے بیس پر یہ خواب دیکھ گیا ہے۔ نمبر 2، پیشاب کے قطرے اگر کسی کو آتے ہیں تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ پلیز مفتی صاحب اس کا جواب دیجیے گا۔ پیشاب کے قطرے اگر آتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ اس پر آلریڈی میں ایک پوری کلپ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بنائی ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں پیشاب کے قطرے اے ایم قاسمی، تو وہ پوری کلپ آپ دیکھیے گا، اس میں پورے اچھے طریقے سے مسئلے کو سمجھایا گیا ہے کہ کیسے نماز پڑھی جائے گی اس سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ میں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ علاج کرائیے، اور پیشاب کے قطرے اگر آتے ہیں تو آپ آدھے گھنٹے پہلے ٹوائلٹ وغیرہ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ٹوائلٹ وغیرہ سے جب آپ نکلتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد پیشاب کے قطرے، نارمل یہی بیماری چل رہی ہے لوگوں کے اندر کہ پیشاب کرنے کے 15-20 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد وہ قطرہ ٹپکتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ پہلے استنجے سے فارغ ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے ایک کپڑا الگ بنائیں، اور جب آپ کو لگے کہ جو بھی قطرے وغیرہ پیشاب کے ہیں وہ اب نکل گئے اور آپ مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد وہ نماز کے لیے جو آپ نے کپڑا بنایا ہوا ہے وہ کپڑا پہن کر آپ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، نمبر 3 سوال، مفتی صاحب ہمارے ایک اسکول کے ٹیچر نے بتایا 5 سال کی عمر سے نام اعمال لکھنا شروع ہو جاتا ہے، کیا بالغ ہونے کے بعد نام اعمال لکھا جاتا ہے؟ بالغ ہونے سے پہلے بچے جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، اور جو گناہ بچے کر لیتے ہیں تو وہ معاف ہوتا ہے۔ نمبر 4 سوال، مفتی صاحب سحری میں تہجد کی نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں اور کب تک پلیز بتائیے؟ دیکھیے سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے نا تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور تہجد کا جو ٹائم ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے تک رہتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سحری تہجد کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو وہی سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ تہجد کا اور سحری کا ٹائم ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ ایک ہی ہے۔ نمبر 5، اچھا مفتی صاحب سحری کا وقت کیا فجر کی نماز سے 20 منٹ پہلے ہو جاتا ہے کیا؟ میں نے بتا دیا۔ نمبر 6، مفتی صاحب میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میری ہوا خارج اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ میل فیمیل دونوں کے لیے جواب دیجئے پلیز۔ دیکھیے ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ وضو کر کے آئیے اور دوبارہ نماز پڑھیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ ہوا خارج ہوتی ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، 5 منٹ بھی فری ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، 10 منٹ بھی فری ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کہ جلدی سے وضو کر کے وہ نماز پڑھ لیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو 5 منٹ کا بھی وقت فری نہیں مل پا رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ وضو کر کے آئے، ہوا خارج ہو گئی، تو پھر آپ دوبارہ جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو۔ اور اگر ایسی بیماری ہے کہ بالکل بھی 5 منٹ بھی خالی نہیں جاتا ہے اور فوراً ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے حکم وہی ہے جو میں نے بتایا کہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد ایک وقت کی نماز پڑھ لیں۔ نمبر 7، مفتی صاحب کیا لڑکے گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے، اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں جا کر بغیر کسی وجہ کے گھر پہ نماز پڑھنا یہ گناہ ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے، اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں جا کر یہ مردوں پر واجب ہے۔ فضا بیگ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میرا ایک کویسچن ہے، میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں، ہم دونوں ایک ہی ولیج سے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی امی سے شادی کرنے کے لیے بات کی لیکن امی راضی نہیں ہو رہی ہیں، بہت ضد کرنے پہ بول رہی ہیں کہ شادی تو کر دوں گی مگر میرے جینے مرنے پر کبھی میرے گھر نہیں آنا، سگنیچر کر کے بھیجوں گی، کیا ایسے میں شادی کرنا گناہ ہے؟ دیکھیں شادی کرنا تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ ماں باپ کو ناراض کر دو، کر لو اس لڑکے سے شادی، لیکن میں آج کل کے ماحول میں ایک مشورہ دیتا ہوں اپنی بہنوں کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو، اپنی بچیوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مشورہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھو یہ فراڈ کا زمانہ ہے، یہ دھوکے دھڑی کا زمانہ ہے، یہ جو ہے وہ دھوکے بازوں کا زمانہ ہے، اسی لیے کچھ گارنٹی نہیں ہے، مان لیجیے آپ نے ماں باپ کے خلاف جا کے اس لڑکے سے شادی کر لی، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ابھی تو صاحب عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے، ابھی تو عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہے، لڑکے پر بھی چڑھا ہوا ہے، ابھی تو کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں آئی، ابھی تو عشق میں ڈوبا ہوا ہے وہ، ابھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آئی،
لیکن آپ نے اپنے ماں باپ کے اگینسٹ جا کے اس سے شادی کر لی تو شادی کے 4-6 مہینے بھی بڑے مستی سے گزرتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نئی نئی دلہن بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا. لیکن جہاں 6-7-8 مہینے گزرتے ہیں، پریگننٹ لڑکی ہوتی ہے، سر پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اب دوا بھی لانی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور پھر تھوڑا سا خوبصورتی بھی لڑکی کی کم ہو جاتی ہے اور عشق کا بھوت اتر جاتا ہے. جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو عشق کا بھوت اتر جاتا ہے، عشق کا جو خمار چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے. اب لڑکے جو ہے وہ ذمہ داریوں سے من چراتے ہیں. اب وہ جو ہے پہلے جیسی محبت بھی نہیں کرتے، خرچے بھی نہیں اٹھاتے، اور پھر جو ہے انبن بھی کرتے ہیں. بعض مرد حضرات تو مارتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کہے کس سے، کیونکہ ماں باپ تو آلریڈی ناراض ہیں، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی ہے. اس نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن عشق کا بھوت جب اترا تو اس کو بھی ہوش آیا کہ یار میں نے کیا کر لیا، ایک مصیبت مول لے لی، اب اس کے خرچے بھی برداشت کرو، اس کو دوا بھی دلا کے لاؤ، اور تمام طرح اس کی باتیں سنو، اس کی دیکھا بھالی کرو، سب کچھ کرو، اور دل سے ابھی اتر گئی. کیوں؟ مردوں کی فطرت ہے. حدیث شریف میں بھی یہ فطرت بیان کی گئی ہے کہ ناجائز کام میں جو غلط طرح سے جو خواہشیں پوری کی جاتی ہیں تو خواہش پوری ہونے تک وہ چیز اچھی لگتی ہے، اور خواہش پوری ہونے کے بعد پھر وہ چیز بری لگتی ہے، کیونکہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے، برکتیں رکھی ہیں. تو اسی لیے نکاح کرو آپ اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ پہلے سے چکر چل رہا ہے اور چکر چلتے چلتے جو ہے پھر ماں باپ کو ناراض کر کے عشق کے چکر چلا کے اب آپ نکاح کر رہے ہو. تو یہ پہلے سے آپ نے نکاح کی جو نورانیت تھی اس کو برباد کر لیا، چکر چلا کے، ناجائز طریقے سے کنیکشن لگا کے. تو ہوتا کیا ہے، پھر لڑکا جی چراتا ہے، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، پھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، لڑکی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سب کو چھوڑ کے آ گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو کچھ گارنٹی نہیں ہے وہ ایسا رہے گا جیسا ابھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا ہے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کے ناز و نخرے برداشت کیے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لی ہے، جو آپ کی ایک آہ پہ بھی رات کو سوتے سے اٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے لیے کبھی غلط بھی نہیں چاہیں گے. یہ عشق کا بخار ہے، عشق کا خمار ہے جو ابھی سر پہ آپ کے چڑھا ہوا ہے، آپ کو بس وہی نظر آ رہا ہے. لیکن جب یہ عشق کا بخار اترے گا نا تو پھر آپ بھی سوچو گی، پچھتاؤ گی. میرے پاس ایک واقعہ آیا کہ ایک خاتون تھیں جنہوں نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور ضد کر لی تھی کہ نہیں میں اسی سے شادی کروں گی. شادی ہونے کے بعد 6-7 سال کے بعد جب ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے نا، اور لڑکے نے آنے نہیں دیا واپس کہ نہیں اب تم نہیں جاؤ گی، گھر نہیں جا سکتی اپنے. اس نے کہ نہیں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نہیں جاؤں گی واپس. نہیں آئی وہ. اور جب شادی کے 6-7 سال گزرے ہیں تب اس کو احساس ہوا کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی. اب بچے بھی ہیں اور وہ واپس بھی آنا چاہتی ہے، کیسے آئے واپس، یہ مسئلہ میرے پاس آیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ روتی بھی ہے، تڑپتی بھی ہے، گھر بھی واپس آنا چاہتی ہے، لیکن اب چاہ کر بھی وہ واپس نہیں آ پا رہی ہے کیونکہ اب کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس کے لیے وہ گئی تھی وہ بھی اس کو نہیں پوچھ رہا ہے. تو میری بہنوں، یہ ماں باپ ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، اور جب یہ ماں باپ آپ کا رشتہ کہیں باندھیں گے تو اس لڑکے کے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی، آپ کے ماں باپ کا سپورٹ ہوگا. تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈرے گا، کہہ رہے نہیں اگر میں نے اس سے کچھ کہا تو 4 لوگ مجھ سے سوال کرنے والے ہیں. اور یہ لو میرج آپ نے ماں باپ کو ناراض کر لی تو وہ جانتا ہے کہ میں اگر اس کو ماروں گا، کوٹوں گا اور اس کو خرچے بھی نہیں اٹھاؤں گا تو مجھ سے کوئی کہنے والا نہیں ہے. لڑکی کے خاندان والے تو ہے ہی نہیں نا ساتھ اس کے، سب نے تو اس سے رشتہ توڑ لیا ہے. تو یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں، ماں باپ کو منائیے. ہاں ماں باپ اگر مان جائیں، اور میں ماں باپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لڑکی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے اور لڑکی پسند کرتی ہے اس لڑکے کو، تو پھر آپ کو زیادہ چوں چیں میں نہیں کرنا چاہیے، نکاح کرا دینا چاہیے. اگر واقعی کوئی پرابلم ہے تو اپنی بیٹی کو آپ کو سمجھانا چاہیے، اور بچیوں کو یہ چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بات کو سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں، عشق سے اوپر جا کے دیکھیں. عشق، محبت، لو، پیار، اس میں کچھ نظر نہیں آتا، اندھا ہو جاتا ہے آدمی. اور جب منہ کے بل جب گرتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ایک کیس نہیں ہے، انیک کیس ہیں ایسے. بچنا چاہیے. جو باتیں میں نے کہی اس پر توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل، آپ کا دماغ صحیح بات، میری باتیں سوچنے کے بعد آپ کا دل دماغ آپ کو صحیح بات بتائے گا. فیض خان اگلا سوال پوچھتے ہیں. سوال انہوں نے کچھ لکھا ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. آپ کی ہر ویڈیو بہت اچھی ہے،
اللہ ہم نے بھی اچھا بہت الجھن ہوتی ہے جب اس طرح کے مطلب گڈ مٹ کر کے کچھ بھی آپ لوگ لکھ دیتے ہیں. ماشاءاللہ ہم نے بھی آپ کو اپنا کمنٹس میں کچھ سوال کیا تھا پر کوئی جواب نہیں آیا. فیض خان صاحب مجھے آپ کا سوال نہیں ملا, یہی کمنٹ مجھے ملا ہے تو میں نے لے لیا. زبینہ جاز, کیا عبد الجنید نام رکھنا غلط ہے؟ ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نام ہے. پلیز میرا جواب دیجیے, میں آپ کی سبھی ویڈیو دیکھتی ہوں. آپ کے مولانا صاحب بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نام غلط ہے رکھنا, کیونکہ عبدل کے معنی ہوتے ہیں بندہ, اور عبد الجنید یعنی جنید کا بندہ. تو جنید کا بندہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ صرف ایک کا ہے, اللہ کا بندہ. ہم سب لوگ اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے تو ہم عبد نام رکھ سکتے ہیں, جیسے عبد الرحمن, عبد الرحیم ہیں, عبد القدوس. اللہ کے جتنے 99 نام ہیں اس کے ساتھ تو عبد لگا کے نام رکھ سکتے ہیں, لیکن کسی بندے کے نام پر عبد لگا کے نام نہیں رکھ سکتے. عبد محمد غلط, عبد الجنید غلط ہے یہ نام, ٹھیک ہے. محمد جنید کر لو آپ, یہ نام ٹھیک ہے. فیاض خان کہہ رہے ہیں بھائی جان کیا حاملہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے حاملہ عورت. حاملہ عورت کوئی گندی چیز تھوڑی نہ ہو جاتی, کوئی ایسا تھوڑی نہ ہو جاتا کہ اس کے لیے سب چیزیں ناجائز ہو جائیں گی آپ, یا کوئی وہ الگ ہو جاتی ہو, اچھوت ہو جاتی ہو. اللہ جانے کیا کہاں سے ایسی باتیں چلتی ہیں. حاملہ عورت سارے کام کر سکتی ہے, گھومنے بھی جا سکتی ہے, پروگرام بھی اٹینڈ کر سکتی ہے, بشرطے کہ وہ صحت مند ہو, ٹھیک ہے. صحت مند ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں جو ایسی چیزیں ہیں جس میں اسے دقت ہوگی, مان لیجیے مہندی لگانے سے اس کی باڈی کو پرابلم ہو سکتی ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. صحت کے اعتبار سے تو اگر غلط ہوگا تو غلط نہیں کرنا چاہیے. باقی شریعت کے اعتبار سے حاملہ عورت جیسے نارمل لڑکیاں رہ سکتی ہیں, نارمل عورتیں رہتی ہیں, ویسے ہی حاملہ عورت بھی رہ سکتی ہے. بیلی پروین پوچھتی ہیں میں زینت فاطمہ ہوں, پلیز میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میں اپنے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہوں؟ ہم دونوں اپنی اینیورسری پر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ پلیز ریپلائی کریے. دوبارہ نکاح کیا دوبارہ نکاح کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایک بار نکاح ہو گیا, اب دوبارہ تو پھر وہی ہے نا, نکاح کر لو آپ, 2 بار کرو, 3 بار کرو, 4 بار کرو, لیکن ایک بار نکاح ہو گیا, اب دوبارہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ ایک وہ ہو جائے گا کہ آپ کو اچھا لگے گا, یہ ہو جائے گا, تو وہ تو آپ لوگ اکیلے بیٹھ کے اینیورسری پہ میاں بیوی کچھ بھی پارٹی کر لو اپنے, کیا دقت ہے اس میں. لیکن ایسے آپ قاضی صاحب کو بلاؤ, پھر دوبارہ سے نکاح ہو, مہمان بھی آ جائیں, تو یہ تھوڑا سا مطلب عجیب سا لگے گا نا. کچھ لوگ تو جو ہے وہ اسی فہم میں آ جائیں گے کیا ہو گیا ان لوگوں کے بیچ ڈیورس ہو گئی تھی کیا, کہ ان لوگوں کے بیچ کا رشتہ ختم ہو گیا تھا کیا جو دوبارہ نکاح ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ فتنے فساد پھیلیں گے, طرح کی لوگ باتیں سوچ لیں گے. تو دوبارہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں دوبارہ نکاح کے بعد جیسے میاں بیوی ملتے ہیں, محبتیں بڑھتی ہیں, ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں, اور اس طرح سے آپ ریئیکٹ کرنا چاہو اینیورسری پہ تو نو پرابلم. میاں بیوی آپس میں جس طرح سے بھی محبت بڑھ سکتی ہو وہ کام کریں, نو پرابلم, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن نکاح کیوں کر رہے ہو؟ نکاح جیسی ایکٹنگ کر لو, چلو کوئی بات نہیں ہے, اتنا کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہسبینڈ آپ کو انگوٹھی پہنا دے, یہ کر لے, کچھ بھی جو ہے آپ لوگ, نو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بالکل نکاح دوبارہ سے کرنا یہ نہ کرو آپ, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, 4 لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا, 4 طرح کے نیگیٹو تھنکنگ لوگوں کے مائنڈ میں آئے گی, اس سے بچیے آپ. تو بھائی یہ سارے سوالات ہو گئے آپ لوگوں کے. اب انشاءاللہ اگلے سنڈے میں رمضان شروع ہو جائیں گے, تو کوشش میری یہ رہے گی کہ رمضان کے مسائل انشاءاللہ پورے رمضان کے مہینے میں چلیں گے ہمارے. کمنٹ ضرور کیجیے گا, دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.